جس یہودی عورت کے ساتھ حضور نبی کریم نے نکاح کیا ان کا نام صفیہ، والد کا نام حی بن اخطب جبکہ والدہ کا نام برا یا زرع تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھیں۔ آپ حضرت صفیہ کی ولادت حضور نبی کریم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت بڑا قبیلہ تھا۔ آپ کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے جو حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ اسلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے اور انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے خفیہ راستے بھی ابو سفیان کو بتا دیے۔ جب آپ نبی کریم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلام کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینے میں پہلے سے موجود مذہبی اثر و رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی، اور دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صفیہ کے قبیلے بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ نبی کریم کو پتھر گرا کر آپ کو قتل کرنا چاہا، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ نبی کریم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ نبی کریم کو قتل کرنا چاہا اور چال چلی کہ آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں۔ اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ نبی کریم نے اسے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر حضور نبی کریم کو قتل کرنے کے در پر ہیں، تو نبی کریم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی، اور جب صلح کی درخواست کی تو آخر کار بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا، اور وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں، تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں حضرت سیدہ صفیہ کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایا بن ربیع کے علاوہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چل دیے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔ آپ کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن مارکا لڑنے کی تیاریاں شروع کیں۔ آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا گیا، یہاں تک کہ ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال و مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا۔ یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر
مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ نبی کریم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت صبا بن عرفتہ غفاری کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سید علی مرتضیٰ نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے، جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے، اور اسی دوران حضرت صفیہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک آلود ہو کر پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں حضرت سیدہ صفیہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں موجود تھیں۔ حضرت صفیہ ان لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہ چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھیں تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ نبی کریم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ نے حضرت بلال حبشی کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک اور خون میں لتھڑے پڑے ہیں؟ تو حضرت صفیہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت داعیہ قلبی نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ نبی کریم سے عرض کی کہ آقا یا رسول اللہ، حضرت صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہیں۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ تو رسول اللہ نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور داعیہ قلبی کو دوسری لونڈی عطا فرما دی اور حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور اختیار دیا، اگر وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو نبی کریم کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں اور کہنے لگیں، اللہ کے رسول، آپ نے اسلام کی دعوت مجھے اب دی ہے، میں تو پہلے سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو ان میں کوئی میرا باپ اور نہ بھائی۔ آپ نے مجھے کفر اور اسلام کے درمیان راستہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صفیہ نے آپ نبی کریم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صدا روحہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت صفیہ کا نکاح آپ نبی کریم کے ساتھ ہوا، اور دوسرے دن حضور نبی کریم نے دعوت ولیمہ کی، اور ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت حضور نبی کریم نے سیدہ صفیہ کو خود اپنی اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سیدہ صفیہ ہیں، آپ نبی کریم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں۔ یہ رسول اللہ کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صفیہ آپ نبی کریم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ کو حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ مدینے کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور اسی دوران رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا بھی سیدہ صفیہ کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ کو معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم کی لخت جگر ہیں تو انہوں نے اپنے کانوں کے زیور اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیے، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔
حضرت صفیہ کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ حضور نبی کریم نے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت صفیہ نے عرض کی، آقا یا رسول اللہ، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خامد کو سنایا اور اس نے یہ کہہ کر کہ تو ملکہ بننا چاہتی ہے عرب کی، میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم کے پاس بحرین سے مال آیا تو حضور نبی کریم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے کہ رات ہو گئی۔ آپ نے وہ رات مسجد میں گزاری اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے مسجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لے آئے اور اسے مسجد نبوی کی ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب حضور نبی کریم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نبی کریم نے فرمایا، اے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد، میرا ارادہ نیک ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کریں تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر کروں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہیں لے سکتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا تو حضور نبی کریم نے پھر فرمایا، اے سمامہ، کیا ارادہ ہے؟ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، اگر احسان فرمائیں تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ نبی کریم نے اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے سمامہ، کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، میں تو کہنے لگا کہ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ حضور نے حکم دیا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ نبی رحمت کی اس حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے محمد، خدا کی قسم، مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ خدا کی قسم، آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام دینوں سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ خدا کی قسم، مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہیں تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کیا، حالانکہ میں عمرہ کا ارادے سے جا رہا تھا۔ آپ اس بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم نے فرمایا، ہم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ اور جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم، اب تمہارے پاس پیارے نبی کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم اپنے گھر میں جلوہ افروز تھے، اسی دوران ایک سوالی آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں فقیر ہوں، مجھے کچھ عنایت کیجیے، میرے بہت سے بچے بھی ہیں اور کچھ عنایت کریں جسے میں اپنے بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ تو حضور نبی کریم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ تو حضرت عائشہ گھر کے اندر تشریف لے گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے۔ حضور نبی کریم نے اس سوالی سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، جو تجھے دی جائے پھر کسی وقت آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ ایک دن حضور نبی کریم سیدہ صفیہ کے پاس سے تھے اور ان کے پاس جب تشریف لے کر آئے تو سیدہ صفیہ کو روتا پا کر دیکھ کر پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ آ کر مجھے تکلیف دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں
کیونکہ ہمیں نبی کریم کے نسب مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ تو حضور نبی کریم نے فرمایا تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون ہیں اور میرے چچا موسیٰ ہیں۔ آپ کے مرض وفات میں تمام ازواج مطہرات آپ کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں، تو حضرت صفیہ نے حضور کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ تو آپ نے عرض کی آقا یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور نے فرمایا واللہ وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، البتہ ترکہ میں 1 لاکھ درہم چھوڑے، اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بانجے کے لیے تھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں پریشان تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ تو آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔